اس کی سرحد کے بالکل قریب اپنے ریوڑ کو لے جانے والا ہمیشہ اس خطرے میں رہے گا کہ اس کا ریوڑ جو ہے، اس کی بکریاں چھلانگ لگائیں، اس کی بھیڑیں چھلانگ لگائیں اور ادھر چلی جائے. ایسے ہی تو الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا حما جو ہے اس کی محرمات ہیں، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا. تو فلا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہاں الفاظ وہ نہیں ہے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، فلا تقربوها، قریب مت جاؤ. آخری جملہ اس کا پھر وہ جوامع الکلم میں سے بہت اہم کلمہ، یہ تو بہت ہی اہم ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صالح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد ہو، اس میں خرابی ہو، اس میں برائی ہو، تو پورا جسم جو ہے برا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. یہ ہے وہ بات جو آ گئی، جو قرآن کے حکمت اور فلسفے کی ہے، جو میں روزے کی عظمت صیام و رمضان جو ہے اس کے بارے میں، صیام و قیام رمضان مبارک بیان کر چکا ہوں. یہ 3 لیولز ہیں: نفس امارہ، قلب، روح. انہی کو 3 کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے فرائڈ نے، اور میں اس حوالے سے اس کی ایکوٹی آف ویژن جو ہے، ایکیوٹنس آف اس ویژن، اس کے مشاہدے کی، اس کا میں قائل ہوں، اگرچہ اس کی تعبیر اس نے غلط کی ہے. جہاں تک ٹڈ لیبیڈو اور پھر ایگو، وہ تو صحیح ہے، لیکن سپر ایگو کو وہ بالکل سمجھ نہیں سکا. لیکن اس نے دیکھ لیا ہے کہ ایگو سے اوپر، خود ہی سے اوپر بھی کوئی اور شے ہے انسان میں، ہے صحیح کوئی، پہچان نہیں پایا کہ وہ کیا ہے. وہ روح ہے. اب ہوتا کیا ہے، یا تو اس قلب کا رخ ہوتا ہے روح کی طرف، تو روح یہ آئینے کے مانند ہے، روح کی ساری تجلیات، انوار اس میں منعکس ہو جائیں گے اور پورا وجود منور ہو جائے گا. یا اس کا رخ ہو جائے گا نفس امارہ کی طرف، تو نفس امارہ کی ساری ظلمات، تاریکیاں وہ منعکس ہو جائیں گی اور سارا جسم خراب ہو جائے گا. اب بات خاص طور پر جو ہے دلچسپی کی ہوئی ہے کہ قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے، یہ مادہ جو ہے بدلنے کے معنی میں، انقلاب قلب سے بنا ہے، بدل جانا. قلب لک الامور، اے نبی، یہ منافق آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب حضور کی اپنی ایک پلاننگ ہے، وہ کوئی ایسا سرہ چھوڑتے تھے بیچ میں تاکہ وہ پلاننگ ختم ہو جائے، خراب ہو جائے. تو قلب کے معنی یہی ہے. تو قلب بدلنا، یہ قلب وہ شے ہے آپ کے پورے جسم کے اندر ہر عضو کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے. مسلز کو بھی آرام چاہیے، بہت زیادہ مشقت کی ہے، تھک گئے ہیں، تو اب اسے آپ ریسٹ دیں گے، تب وہ ریجوینیشن ہوگی. دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آپ سوتے ہیں تو دماغ آرام کرتا ہے. یہ بات اور ہے کہ دماغ کے آرام کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم سوتے ہیں، پھر دماغ جاگ جاتا ہے. آپ سو رہے ہیں لیکن دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو اس میں پھر خواب آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو قلب جو ہے وہ ایک عضو ہے ہمارے جسم کا جس کے لیے آرام نہیں ہے، کوئی آرام نہیں، کوئی چین نہیں. نہ ایک حالت میں ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے. تو یہ تو ایک کیفیت ہے نا اس کی جو کہ فزیولوجیکل ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ دل ڈاواڈول رہتا ہے. اگر یہ دل یکسو ہو کر روح کی طرف ہو جائے تو اس کیفیت کا نام ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے.
کہ آئینہ قلب مستقل طور پر روح کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اور روح کی تجلیات وہ تو ربانی تجلیات ہے، روح کا تعلق ابر رب سے ہے، تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کا مستقل رخ جو ہے نفس امارہ کی طرف سے، یہ وہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور کچھ لوگوں کا یہ ڈاما ڈول رہتا ہے، پھر اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ کوئی اچھا کام کیا تو اندر سے شاباش ملتی ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے، دل کہتا ہے یا روح کہتی ہے، شاباش دیتی ہے۔ برا کام کیا تو وہ روح ملامت کرتی ہے، تو وہ بیچ بیچ میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلط ملط کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے ساتھ برے کام بھی، تو کچھ درمیانی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ جو اسی حدیث کے حوالے سے دیکھیے، دو معاملات ایسے تھے جو حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ان کے آخری فیصلے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں آپ کو ہمارے کمیونیکیشن چینلز تو کوئی تھے نہیں، کوئی ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جائے کہ آج سے یہ ہو گیا پورے ملک میں پہنچ جائے۔ ربا کی حرمت آئی ہے بالکل آخری دور میں، سن 9 میں۔ اب ربا کن کن چیزوں میں ہے، کن کن چیزوں میں ہے، اس کی تفصیل حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ کن کن چیزوں میں ربا ہے۔ یہ بڑا اہم علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کسی وقت تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر۔ تو آپ نے پھر اسی حدیث کے مطابق سمجھیے کہ فرمایا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَا، تو دیکھو تم سود کو بھی چھوڑ دو، اور جس میں سود کی کوئی شک بھی پیدا ہو جائے، صبح بھی پیدا ہو جائے کہ اس میں سودی معاملہ چھوڑ دو، جیسے کہ یہاں آیا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو وہ مشتبہ چیزوں سے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، عزت بھی محفوظ کر لیا۔ ہمارے ہاں برعکس ہو رہا ہے، یہ بینکنگ ہے یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے، بدمعاش ترین ذہن کی پیداوار ہے۔ اقبال کہتا ہے ای بنوک ای فکر چالاک یہود، بنوک بینک کی جمع، یہ بینک جو ہے یہ تو یارانہ فکر جو ہے یہودیوں کی، اس کی پیداوار ہے۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، وہ جو روحانیت کا نور تھا سینہ آدم کے اندر، اس نے اس کو نکال کر دور پھینک دیا، انسان کو درندہ بنا دیا، حیوان بنا دیا۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک تہو بالا نہیں ہوگا، تلپٹ نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، توڑا پھوڑا نہیں جائے گا۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، کسی بھی چیز کا کوئی امکان نہیں۔ تو حضرت عمر کی حدیث کا اس سے تعلق ہے قول کا دعوا الربا والربا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے، اور مشتبہات سے بھی اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر ہر طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔